بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہودی کبھی اللہ کی پسندیدہ قوم ہوا کرتی تھی، لیکن تکبر، فرعونیت اور شرک نے ان پر بدبختی کی مہر لگا دی اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دردناک عذاب سے دوچار کیا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا مذہب دنیا کے اہم ترین مذاہب میں شامل ہے۔ ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل یہودیوں کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ اس لیے ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو بہت سی قوموں سے اعلیٰ اور برتر جانتے ہیں، مگر یہ بھی مانتے ہیں کہ اب ان سے یہ اعزاز چھین لیا گیا ہے۔ ان کے مذہب کی عام بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بآسانی یہودی مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، بہت ہی کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی یہودی نے اپنا مذہب چھوڑا ہو۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بہت سخت ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ وہی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نعمتوں سے نوازا اور سب سے زیادہ لعنت بھی ان پر کی۔ اس قوم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ وہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے تب تک ایمان نہ لائیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جس پر نہ صرف اللہ نے قرآن پاک میں بلکہ ان کے اپنے صحیفوں میں بھی لعنت فرمائی ہے۔ ان سب باتوں سے یہ ظاہر ہے کہ یہ قوم شروع ہی سے نافرمان تھی، اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی خاص کر کے اس لیے بھی ہے کہ ان سے امامت کا حق چھین کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں سے آگاہ کر دیتے تھے۔ یہودیوں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہوا اس کو مر جانا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں جن کے صحیح جوابات نبی کے سوایا اور کوئی نہیں جانتے۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے جو چاہو پوچھو، مگر یہ عہد کرو اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم لوگ میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور عہد دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دیا تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ توریت میں جس نبی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، بتاؤ کیا میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر کہا کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اب آپ دوسرے سوال کا جواب بھی دے دیجیے کہ بات ختم ہو جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولی جبرائیل علیہ السلام ہے،
وہی میرے پاس وہی لے کر آتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتا رہا۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، لیکن جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا ہے، ہم نہ اس کی مانیں گے اور نہ ہی آپ کی مانیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے جو رحمت، بارش اور پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں، تو ہم آپ کے تابعدار ہو جاتے اور آپ کی تسبیح کرتے۔ اس طرح یہودی اپنے وعدے سے مکر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔